أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت الله إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. یہ سورہ المومنون کی 100 نمبر آیت ہے. بہت ہی زیادہ قابل غور ایک ایسا منظر پیش کیا گیا ہے کہ ایک انسان ہے، دنیا میں اس کو موقع ملا زندگی بسر کرنے کا. لوگوں نے بھی سمجھایا کہ دیکھو یہ ایک موقع ہے، یہ امتحان کی زندگی ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے انسانوں، اور تمہیں جنت کے لیے بنایا گیا ہے. یہ دنیا کا جو بھی معاملہ ہے توحید کی بات کو سمجھنے کے لیے، ایمان عقیدے کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار کیا ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اوپر بھی غور کریں، عقل حیران رہ جاتی ہے، اور بڑی سی بڑی چیز کے اوپر بھی غور کریں، عقل حیران رہ جاتی ہے. ایک ایٹم کے اندر وہی اصول کار فرمایا جو پوری اس کائنات کے اندر کار فرمایا ہے. تو یہ چیز اس کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا بس ایک ہی مالک ہے، اکیلا ہے، دو نہیں ہو سکتے. تو اس انداز سے بتایا گیا کہ دیکھو انسانوں، تمہیں صرف اللہ اپنے مالک کو خوش کرنا ہے، اور تمہارا مالک تم سے صرف یہی ایک بات چاہتا ہے کہ تم اس سے محبت کرو. سب احسانات اسی کے ہیں، کسی اور کا کوئی احسان تمہارے اوپر نہیں ہے. صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، اور نیند کے درمیان بھی آپ کا جسم جس طرح اس کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، فنکشن چل رہے ہوتے ہیں، سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، آواز کو اللہ تعالیٰ قابو کر لیتا ہے، اس کو قبض کر لیتا ہے. تو یہ سارے احسانات ایک مالک کے ہیں، اور صرف آپ پر نہیں، ہر ایک کے اوپر، وہ انبیاء ہوں، وہ رسول ہوں، وہ نیک لوگ گزرے ہوں، یا کتنے نافرمان گزرے ہیں، بڑے بڑے ناشکرے گزرے ہیں، سب کے اوپر ایک ہی ذات کے احسانات ہیں. یہ سمجھایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انبیاء کے ذریعے کتابیں نازل کی گئیں. اس کا نچوڑ یہ ہے کہ دیکھو اللہ کی بندگی کرو، یعنی اس کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو، اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی ہے. اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور نہیں ہے، الہ نا معبود ہے کہ جس کے سامنے رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، پکارا جائے، توکل کیا جائے، بھروسہ کیا جائے یا خوف کھایا جائے. کوئی اور نہیں ہے، بس ایک ہستی ہے. اگر گناہ گار ہو تو کس کے گناہ گار ہو؟ اپنے مالک کے گناہ گار ہو، اس سے معافی مانگ لو بس. انتہا رحم کرنے والا ہے، الرحمن ہے، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، بہت زیادہ غفور الرحیم ہے. بس صرف تم ارادہ کرو اس کی طرف، صرف ایک قدم چلو، باقی سب اللہ تعالیٰ کرے گا. لیکن یاد رکھنا وہ بے نیاز بھی ہے. اگر تم نے رخ پھیرا اس کی طرف سے، اس کی بات نہ مانی، تو وہ بے نیاز آتا ہے، اس کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. جتنے عبادات کے نظام بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کے لیے، صلات ہو، صوم ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، اللہ کے ذکر اذکار کرنا ہو، یہ صرف ہمارے فائدے کے لیے. یقین کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، وہ دینا چاہتا ہے، وہ دینے والا رب ہے، ہمیشہ دیتا رہے گا، ہمیشہ کھلاتا رہے گا. اس کو خود ذرا برابر ضرورت نہیں ان چیزوں کی. یقین کیجیے وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اس پوری کائنات کا الہ تھا، معبود تھا، اور وہ ایسی تعریف جو خود اس نے اپنی تعریف کی ہے. یقین کیجیے اصل اس کی تعریف وہ ہے. اس کی مخلوق عاجز ہے اس کی تعریف کرنے سے، کر ہی نہیں سکتی ہے. نبی علیہ السلام اپنی آخری دنوں کے اندر یہی کہتے ہیں، یا اللہ تیری بندگی کا حق ادا نہیں ہوا، شکر گزاری کا حق ادا نہیں ہوا. جو پھر ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا ہے. اندازہ لگائیے، کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا ہے. انتہا کر دے عمل کی، جنت کی ایک چھوٹی سی چھوٹی جو نعمت ہے اس کا وہ حقدار نہیں بن سکتا ہے. کسی صحابی نے پوچھ لیا، انتا یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ تو نبی علیہ السلام نے بالکل فوراً کہا، بالکل میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی اور اس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا. میرے بھائی، اس لیے کوئی اپنے عمل پر ناز نہ کرے، اور کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو. اور یہ منظر کشی جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ بہت ہی زیادہ آنکھیں کھولنے والی ہے. فرمایا وقت تو بھرل گزرتا جا رہا ہے، ہر ایک کے اوپر مرنا تو ہے، موت آنی ہے.
آخری وقت ہے، آخری سانس آ رہا ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں وہ قدم رکھ رہا ہے، فرشتے آئے ہیں اس کو یہاں سے لے جا رہے ہیں، اور اس وقت اس کی آنکھیں کھلی ہیں، ساری باتیں اب یاد ہونا شروع ہو گئی ہیں، دوستوں کی، مبلغین کی، یا خود جو اس نے کچھ پڑھا ہے اور عمل کرنے میں اس نے دیری کر دی، تو وہ ساری باتیں یاد آ رہی، اس کی منظر کشی کی ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ یہ دن گزرتے گئے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، قالا، کہنے لگا، رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس بھیج۔ بتائیے، وہ تو بھی اس کی لاش تو یہاں پڑی ہوئی ہے۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کی طرف، انسانوں کی طرف یہ کلام نازل کیا ہے کہ وہ غور و فکر کرنے والے ہیں، عقل رکھنے والے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو کہتے ہیں مجھے واپس بھیجو، مجھے واپس بھیجو، لاش تو یہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو اس دوسری آیات کو بھی اگر آپ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روح ہے جو اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت کا حصہ بھی اسی کی تائید کرے گا، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ اب تو چیخو پکار تو نے لگائی ہے کہ چھوڑو مجھے، میں واپس مجھے کرو، اور میں اب نیک کام کر لالی عمل صالح، واپس کیوں آنا چاہتا ہے؟ حالانکہ دنیا میں کتنے کام ہوتے ہیں، دنیاوی بھی دوسرے بھی، کوئی اور نہیں کہ کسی رشتہ دار کو ملنا ہے، کوئی اور معاملہ۔ اس کو ایک احساس ہو گیا کہ وہ کام ایک جو کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے مجھے زندگی دی گئی ہے، وہ میں نے نہیں کیا ہے، اور ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دیا، اب میں وہی کروں گا، وہ کروں گا۔ لالی عمل صالح فیما ترک، تو جس کو میں چھوڑا ہے وہ اب نہیں کر سکتا ہوں۔ اور آگے سے یہ کلا جب عربی کے اندر کہا جاتا ہے، یہ ایک ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں ہوتا ہے، کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمتن ہوا قائلہا، یہ ایک تمہارے منہ کی بات ہے جس کو بار بار تو کہے جا رہا ہے، بار بار کہے جا رہا ہے، مجھے واپس بھیجو، مجھے واپس بھیجو، مجھے واپس بھیجو۔ پھر جب میدان محشر، پھر جہنم کا بھی وہ آیات اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بار بار یہ انسان یہی کہے گا، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، ایک مرتبہ مجھے دنیا میں بھیج دے، اور پھر میں وہ والا رویہ نہیں اختیار کروں گا جو میرا پہلے تھا، اب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، اب مجھے بات ساری سمجھ آ گئی ہے۔ بتائیے کس نے اس کو سمجھایا؟ کون سی تفسیر اس نے پڑھی ہے؟ کون سی گردان اس نے سیکھی کہ سارا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کون سی زبان اس نے سیکھ لی ہے؟ آخرت کے سارے منظر دیکھ کے ہی اس کو پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اور کہا جائے گا انہا کلمتن ہوا قائلہا، اس کو تو بار بار کہے جا رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ اٹھنے کے دن تک ایک برزخ حائل کر دی گئی ہے تمہارے، جہاں تو جانا چاہتا اب تو وہاں نہیں جا سکتا، برزخ وہ آڑ ہے، ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے ہیں، ہم بھی وہاں برزخ میں دیکھے نہیں جا سکتے، اب جانا بھی چاہے اچھلیں کودیں جس طرح جمپ لگائے، اب نہیں وہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں ہے وہاں لے جانا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے، جب چلے جائیں گے تو واپس نہیں آ سکیں گے، جب تک نہیں گئے ہیں جا نہیں سکتے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں وہاں کتنے ہمارے عزیز ہیں، قریب ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، والدین ہیں، وہاں چلے گئے، کبھی وہاں سے کوئی واپس نہیں آیا ہے، آوازیں دے دے کے ہم تھک جائیں، کوئی واپس نہیں آتا ہے، کوئی ٹیلی فون کال نہیں ملتی ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، وہ صرف یہ کتاب بتاتی ہے کہ اس پر ایمان لاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی ہے تم مانو کہ ہمارے مالک کی بات سچی ہے، خالق کی بات سچی ہے، یہی کچھ ہونا ہے، آخرت کے سارے فیصلے اسی کتاب کے مطابق ہونے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زور دے کر کہا ہے نبی گمان بھی نہ کرنا کہ جو آخرت کے فیصلے ہیں وہ اس کے علاوہ کہیں ہوں گے جو آج تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور اللہ کے فیصلے کو کسی کو بدلی کرنے کی کوئی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اور اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے رشتے گنوائے ہیں، انبیاء کا نام لے کے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام کے سگے چچا کا ذکر کیا، قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا، کہ دیکھیں جب انہوں نے یہ بات نہیں مانی ہے تو ان کے وہ قریب ترین رشتہ دار جو انبیاء اللہ کے تھے وہ بھی ان کے کام نہیں آئے۔ تو اس طریقے سے بتایا کہ کوئی وہاں کام آنے والا نہیں۔ آج وہ ایمان عقیدہ یہاں سے درست کر کے جاؤ، یہ عقیدے کے امتحان ہے، یہ نظریے کا امتحان ہے کہ اللہ کے بارے میں آپ نے کیا موقف اختیار کیا ہے، اللہ کو مانا ہے یا نہیں مانا ہے، اور پھر مانا ہے تو اس طرح مانا ہے جس طرح رب نے کہا ہے یا اپنی طرف سے مانا ہے، تو اپنی طرف سے مانو گے تو فائدہ تو نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثریت، اللہ کہہ رہا ہے اکثریت بتائیے، اور اب ہم لوگ پھر یہ سارے ہی، وہ اللہ کہہ رہا ہے سارے ہی،
اکثریت اللہ کو اس طرح مانتی ہے کہ ساتھ شرک کرتی ہے، بس شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور ہماری دعوت یہ ہے، قرآن کی دعوت یہ ہے کہ بھائی اتنا کچھ چھوڑ دیا ہے، اب معمولی سا اس کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ یہی تمہیں ڈبو دے گا، یہی تمہیں مروا دے گا۔ اور اس وقت کہے گو میں اس کو چھوڑوں، اسی کے لیے تم واپس آنا چاہو گے، اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی، اب میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں، نہیں موقع دیا جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، اب پچھتانے کا فائدہ کیا؟ تو اس انداز سے یہ بتایا گیا کہ ایک برزخ حائل کر دی گئی ہے، بتائیں گے فرشتے کہ اب تم وہاں نہیں جا سکتے ہو۔ اور پھر اگلا منظر یہاں آ رہا ہے، اس کا بھی میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بیٹھ جائے۔ بتایا گیا کہ پھر یوں ہی، یعنی جس طرح یہ معاملہ آگے چلتے رہیں گے، تو اس کے بعد جب آخری وقت آئے گا، یہاں دنیا کا سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور پھر کوئی کسی کا رشتہ، کسی کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کے جتنے رشتے ہیں نا، بھائی بھائی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، دوستوں کے رشتے، سارے رشتے کاٹ دیے جائیں گے، سوائے وہ جو اس ایمان کی بنیاد پر آج دنیا میں قائم ہوئے ہیں۔ اس ایمان، یہ وہ چیز ہے، اللہ کے لیے محبت، ہماری محبت اللہ کے لیے ہے، ہماری دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بغض بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ یہ سارے ایمان کی قسمیں ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ بغض و نفرت ہے، اللہ کے لیے، کسی کو بچانا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو قتل بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے۔ جس طرح انبیاء تک نے قتال کیے ہیں، انسانوں ہی کو مارا نا، آدم علیہ السلام کے بچے تھے، وہ بھی تلواروں سے مارا، نیزوں سے مارا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں۔ اپنے رشتہ داروں کو قتل کروایا، کتنی قریبی رشتہ داروں کو، کس وجہ سے؟ اللہ کے لیے، کوئی اور معاملہ نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ اسی چیز کے گرد گھومتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ اب ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اور کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا۔ اور دوسری جگہ آیا قرآن کے اندر، سامنے دکھائے بھی جائیں گے، پھر بھی کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ پھر یہ ایک دوسری جگہ آیا کہ باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بلکہ جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ اللہ کو کہے گا، یا اللہ میری ماں کو پھینک، میرے باپ کو پھینک، یا اللہ میرے بھائی کو پھینک، میری بہن کو پھینک، میری بیوی کو پھینک، میرے بچوں کو پھینک، یا اللہ مجھے بچا لے۔ اب غور کیجیے اللہ کے بندو، میرے بھائی، دنیا اور آخرت کے اس فرق کو پہچانو۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کوئی انسان پکڑا جائے، پولیس کے سامنے ماں باپ کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے لے جاؤ، میرے بھائی کو چھوڑ دو، میرے بچے کو چھوڑ دو، یہ ہوتا ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ بالکل الٹ ہو جائے گا اس کا۔ اس لیے آج بچنے کا موقع ہے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی کوشش کرو، اگر صحیح معنوں میں ان کے خیر خواہ۔ دنیا میں دیکھو ان کے لیے کتنی مصیبتیں کرتے ہیں، ان کی پریشانیاں آپ کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی یہ پریشانی ہے کہ کہیں آگ میں نہ چلے جائیں، اور وہاں سے بچانے کا آج کچھ انتظام کرو۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو بتایا کوئی رشتہ دار کسی کو نہ پوچھے گا، اور اس وقت جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، بس وہ ایمان تولا جائے گا جو، اور ایمان کی وجہ سے یاد رکھنا وزن قائم ہوگا۔ ایک مومن کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ اتنا گناہ گار مومن ہوگا، اتنا گناہ گار مومن ہوگا، وہاں گناہ ایک دفتروں کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائیں گے، تحریری شکل میں جس طرح سامنے آ جاتی ہے چیزیں، اس طرح سامنے آ جائیں گے، ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اتنے دفتر اس کے ہوں گے کہ گھبرا رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا۔ اور کہا جائے گا کہ تمہاری اگر کوئی نیکی ہے تو وہ بھی تولی جائے گی، وہ کہے گا میری کوئی نیکی کدھر، کون سی آپ کی؟ کہے گا، بار بار کہا جائے گا تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ تو ایک پرچی لائی جائے گی، اندازہ لے، ایک طرف پلڑے میں بڑے بڑے دفتر انبار گناہوں کے، اور ایک پرچی لائی جائے گی۔ وہ اس وقت سوچ، حدیث کے اس انداز سے الفاظ ہیں کہ وہ سوچے اس پرچی سے کیا بنے گا، میرے کوئی ایک نیکی میری لکھی ہوئی ہے اس پرچی سے، اور اس پرچی کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اس نے گواہی دی تھی، دل کی گہرائی کے ساتھ گواہی دی ہے، اور جیسی ہی وہ پرچی اس ترازو میں رکھی جائے گی دائیں طرف، وہ نیچے جھک جائے گا، نظر اتنا باری کلمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ کوئی ایسا کلمہ مجھے بتائیں جس کے ساتھ میں آپ کو پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ لا الہ الا اللہ کے ذریعے پکارا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ یہ تو آپ کا وہ کلمہ جو آپ کے سارے بندے پڑھتے ہیں، یعنی یہ کلمہ پڑھ کے تو بندہ مسلمان ہوتا ہے، یہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے۔ تو اس انداز سے کوئی ایسا کلمہ جس طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اعظم اس طرح کا کوئی چیز، کوئی ایسا کلمہ مجھے بتا دیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، موسیٰ یہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ لکھ کے رکھ دیا جائے، اور دوسرے ترازو میں پوری کائنات میرے علاوہ رکھ دی جائے، پوری کائنات میرے علاوہ رکھ دی جائے، تو یہ لا الہ الا اللہ پلڑا ماری جائے ایسا۔ اور پھر بخاری کی روایت کے اندر آ گیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ صرف زبان سے نہیں چلے گا، یاد رکھیے، بالکل تصدیق بالقلب، دل اس کی تصدیق کرے بالکل گہرائی کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ یہ جتنوں کو پکار رہے ہیں یہ سارے کافر و مشرک ہیں، بالکل یہ اللہ کے بالکل باغی ہیں، انہی کے ساتھ تو جنگ کرنی ہے، انہی کو تو دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے۔
جو بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، آج بگڑ گئی ہے مسلمان پوری دنیا میں، اندازہ لیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا درگت بنی، اندازہ لیں، بے بسی ان کی اندازہ لگائی، یہودی ان کو مارتا ہے، عیسائی ان کو مارتا ہے، ہندو ان کو مارتا ہے، اندازہ لگائیے، آپس میں لڑتے ہیں، اندازہ لگائیے، کیوں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری کی گئی ہے، خالص نہیں مانا گیا اس کو، بس کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ مانا گیا ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، یہ ہونے والا ہے، فرمایا جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کو کھال کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے، اندازہ لگائیے، ایسی خوفناک آگ ہے، اس کو مذاق نہ سمجھا جائے۔ فرمایا کہ ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے اور کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں اور تم نہیں جھٹلاتے، یعنی تمہیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، اللہ کی آیات کے ذریعے سمجھایا جاتا تھا، کوئی اپنی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے یہ، اور اس وقت وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہائے ہماری کم بختی ہم پر چھا گئی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ آج کہتے ہیں اچھا ہمیں مشرک کہہ دیا، ہمیں گمراہ کہہ دیا، ہمارے باپ دادا کو بھی کہہ دیا، اعلیٰ حضرت کو بھی کہہ دیا، ابو لالا کو بھی کہہ دیا، کیونکہ جن کو کہا تھا ٹھوک بجا کے کہا تھا، ان کے عقیدے بالکل یہاں ان کی کتابوں کے اندر جو کچھ لکھے ہوئے تھے وہ سارا معاملہ تھا۔ کیسی توحید کی دعوت اٹھائی پہلے یہ مودودی صاحب نے، لیکن تھوڑی سی جیسی جماعت بنی، آؤ جی جمہوریت کی طرف آ جاؤ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھو، وحدت الوجود کا شرک ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ علی انجینئر کو دیکھو، کہتا میں ان مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، کلمہ گو مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، اندازہ لگائیے، بتاؤ پھر کیا تم دین کو سمجھو، ایمان کو کیا سمجھو؟ شرک کی طرف سارا مسئلہ ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے، آپ شرک کرنے والوں کو اپنا امام مانتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یہ طاغوت جو اللہ کے دین سے روکنے والے ہیں، ان کو جو اپنا لیڈر بنائے گا، اپنا امام بنائے گا، پہلے فتویٰ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، یہ کافر ہیں سارے کے سارے، ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندوں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو بتایا گیا وہ کہیں گے ہماری کم بختی ہم پر غالب آ گئی، ہم گمراہ لوگ تھے۔ پھر دوسری جگہ قرآن کے اندر ہے جنہوں نے گمراہ کیا ان پر لعنتیں بھیجیں گے، کبھی اللہ کو کہیں گے یا اللہ ہمارے قابو میں کر دے، ہم ان کو پاؤں کے نیچے رون دیں گے، کبھی کہیں گے بے مانو تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ پورا مضمون ہے قرآن کا اس انداز سے، ہر اینگل سے یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ اور پھر چیخیں گے چلائیں گے، کہیں گے ہمارے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے، بتائیے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ جگہ جگہ یہی بات ہے، یہ نہیں موقع ملے گا، آج موقع ہے، یقین کیجیے، جہاں وہ چیخ چیخ کے جہاں آنے کے لیے فریادیں کر رہے ہیں اور نہیں موقع دیا، ہم یہاں موجود ہیں، اس لیے اپنی کمی کوتاہی کو آج میرے بھائیو دور کر لو، اپنے مالک کی بات کو مان لو، اور آپ ہی کا فائدہ ہے، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے، یقین کیجیے، عقل حیران ہے، یقین آج ساری تھو دو پوری دنیا بس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، ہر وقت دیکھا کس لیے بتائیے، کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا گھر مل جائے، تھوڑا سا معیار اونچا ہو جائے، تھوڑے سے بینک بیلنس بڑھ جائے، یہی کچھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے میرے بھائیو؟ ذرا صحت اچھی ہو جائے۔ مالک نے وہاں ایسے ایسے محلات تیار کر کے رکھے ہوئے 60 میل اونچے، اور جنت بن چکی ہے، بنی ہوئی ہے، وہاں ساری نعمتیں ہیں، انتظار جنت مومنوں کا انتظار کر رہی ہے، اندازہ لگاؤ، یہ نہیں کہ مومن جنت کا ہے، مومن بھی جنت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت ایسی چیز ہے کہ مومنوں کا انتظار کر رہی ہے، اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسا نوازے گا کہ ایسی ایسی دودھ اور شہد کی مشروبات کی نہریں ہیں وہاں، سونے چاندی کے اندازہ لگائیے وہاں محلات ہیں، سونے چاندی کے برتنوں کے اندر کھانے کھائے گا، اور صبح شام ہر وقت اس کا حکم مانا جائے گا، دائیں بائیں جدھر دیکھے گا اس کی ایک ایسی زبردست قسم کی حکومت ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ اس مقصد کے لیے ہم یہاں کبھی اکٹھے ہوتے ہیں یا درس دیتے ہیں، ہماری یہ دعوت ہے، یقین کیجیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نازل فرمائے، مالک قبول کرے، قدردان رب ہے اور بہت ہی بڑا صلہ دے گا، اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یاد رکھیے وہ بے نیاز ہے، وہ کسی اور سے لے لے گا، اس نے کام تو اپنا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔